أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذکر، اور ذکر کیجئے، اخا عادن، عاد کے بھائی کا. عاد کون ہے؟ ارم کا ایک قبیلہ. اور اخا عادن سے مراد ہود علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ قوم عاد میں سے تھے، جیسے کہ سورۃ اعراف اور سورۃ ہود میں آتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. کسی بھی پیغمبر کو اس قوم کا بھائی بتایا گیا ہے، اور اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. اور بھائی ہونا ایک خیر خواہ ہونے کی علامت ہے. تو حضرت ہود نے قوم عاد کو کیا سمجھایا؟ اذ انذر قومہ، جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو، خبردار کیا اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف کے مقام پر. اور اسی سے سورت کا نام احقاف ہے. احقاف حقفن کی جمع ہے. حقف کہتے ہیں ریت کے ناہموار ٹیلے کو، جو اونچا بھی ہو، لمبا اور پیچدار، یعنی بل کھاتے ٹیلے. ریگستان میں سینڈ ڈیونز جو بل کھاتے ہوں، یعنی بالکل اسٹریٹ نہ ہو بلکہ ٹیلے ہوں لیکن لمبے ہوں، لمبائی کی طرف. ایک تو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں نا، پہاڑ تو بہت اونچا ہوتا ہے، تو ٹیلے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ڈیونز جو ہوتے ہیں. تو جس علاقے کا یہاں ذکر ہے وہاں پر اسی قسم کے ٹیلے پائے جاتے تھے. اور احقاف جگہ جو ہے خاص طور پر یہ قوم عاد کا مرکزی مقام ہے، سینٹرل پلیس ہے جہاں یہ قوم رہتی تھی. اور یہ موجودہ یمن کے قریب کا علاقہ ہے، حضرموت اور عمان کے بیچ میں ہے، ریگستان ہے، اور اس کو صحرائے اعظم الدہنا بھی کہتے ہیں. اور حضرموت سے نجران تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے، اور اسی جگہ یہ ارم کا مشہور قبیلہ عاد بستہ تھا. اس کا کل رقبہ 3,00,000 مربع میل ہے، یعنی ربع خالی جو ہے ریگستان کا علاقہ. اور بعض مقامات پر ریت جو ہے بہت باریک ہے، کوئی چیز اگر وہاں رکھی جائے تو وہ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو جاتی. تو اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر خبردار کیا. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، حالانکہ تحقیق گزر چکے تھے ڈرانے والے، من بین یدیہ، اس سے پہلے بھی، ومن خلفہ،
اور اس کے بعد بھی، یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں کئی ڈرانے والے گزرے، اور ان سب نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی۔ سب پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا آ کر، اور ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ سورۃ اعراف 65 میں آتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کیوں؟ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے۔ بڑا دن کون سا؟ قیامت کا، یعنی قیامت کے دن کی پکڑ سے تم کو ڈراتا ہوں۔ ہر نذیر کا یہی کام ہے نا۔ اس پر قوم نے کچھ ماننے اور سمجھنے کی بجائے کیا کہا؟ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قالو، کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، عن آلہتنا، ہمارے الہوں سے، تو ہمیں ہمارے الہوں سے پھیرنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ہود علیہ السلام نے اس قوم کو شرک سے منع کیا تھا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تھا۔ تأفک کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ افک سے، اور افک کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو۔ بیسیکلی افک کہتے ہیں اس چیز کو جو اپنے اصل رخ سے پھیر دی گئی ہو۔ افا کا یافکو پھر جھوٹ بولنے کے لیے آتا ہے، لیکن افا کا ان جب آتا ہے تو اس کا معنی پھیرنا ہوتا ہے، محروم کرنا، ہٹانا، یعنی کسی چیز کو گھما کے دوسری طرف کر دینا۔ لتأفکنا عن آلہتنا، تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے الہوں سے منہ موڑ جائیں، یعنی یہ تو اپنے معبودوں اور بتوں کی سیوا میں لگے رہتے تھے، انہی کی طرح متوجہ ہوتے تھے۔ اور اگر آپ نے کبھی کسی ایسی جگہ کو دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کی طرف سے پیٹھ پھیر کے بھی نہیں جاتے، قہقری چلتے ہیں، یعنی پیچھے 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 کر، پیٹھ نہیں کرتے ان کی طرف۔ تو تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی طرف نہ دیکھیں اور ان سے مڑ جائیں، فزیکلی بھی اور ویسے بھی ہم ان کو چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، تو دھمکیاں دیتا ہے، یعنی عذاب۔ ہم نہیں مانیں گے، تم نے عذاب لانا تو لے آؤ۔ اب دیکھیے تکبر کی انتہا۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو تو جو تم دھمکیاں دے رہے ہو ہم کو، ہمیں ڈرا رہے ہو، بس کر لو پھر جو کچھ کرنا۔ یہ کیوں اتنے متکبر تھے؟ کیونکہ انہیں اللہ نے دنیا میں بہت قوت دے رکھی تھی، جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، فن تعمیر کے اعتبار سے، کھیتی باڑی کے اعتبار سے بہت ویل آف لوگ تھے۔ سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں یہ سب نعمتیں دے رکھی ہیں، انعام، مویشی، لائف سٹاک، بنین، بیٹے، ہیومن ریسورس، جنات، باغات، وعیون، پانی۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی قوم کے پاس اگر لائف سٹاک ہو، ہیومن ریسورس ہو، اور پانی کی بہتات ہو، اور ہر طرف سبزہ زار ہو، تو اس کے پاس کس چیز کی کمی ہوگی؟ جس کو یہ سب کچھ مل جائے پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ تکبر۔ یہ سب انہیں ملا تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے، کہنے لگے لے آؤ جو لاتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، کیونکہ وہ تو انہی کو جھوٹا قرار دے رہے تھے۔ سورۃ اعراف میں بھی آتا ہے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے پھر جائیں، لے آؤ جو لاتے ہو، تیار ہیں ہم اس کو فیس کرنے کے لیے۔ یہ چیلنج کر رہے تھے ایک طرح سے۔ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔
قال، ہود علیہ السلام نے کہا، انما العلم عند اللہ، بے شک علم تو اللہ کے پاس ہے۔ کس چیز کا علم؟ عذاب کا، کہ عذاب کب آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو، ما ارسلت به، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ سورۃ اعراف میں آتا ہے، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو کہ ایسی قوم ہو جو جہالت کی باتیں کرتی ہو، تم بڑی ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ تو بہت عقل مند بنے ہوئے تھے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو۔ کیوں؟ کون سی باتیں تھی جن کو ناسمجھی کی باتیں کہا جا رہا ہے یہاں؟ عذاب کا مطالبہ۔ اہل مکہ کو سنایا جا رہا نا، وہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے۔ تو جھلون کا لفظ جہل سے، اور جہل کس کو کہتے ہیں؟ علم سے خالی ہونے کو۔ لگتا تم علم سے خالی لوگ ہو، عقل سے خالی لوگ ہو، کہ تم اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہو۔ اور پھر ان کی یہ دعا اور مطالبہ پورا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو، کس کو؟ عذاب کو۔ کس کی شکل میں؟ عارضًا، ایک بادل کی شکل میں۔ عارض کہتے ہیں گاڑھے اور پھیلے ہوئے بادل کو۔ عرض کہتے ہیں نا سامنے آنے والے، چوڑائی کے لیے عرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسا بادل جو چھایا ہوا ہو افق پر، کہتے ہیں کہ سیاہ رنگ کا بادل تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا، اور یہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ اس قوم کو اللہ نے بہت خوشحالی دی، بہت ترقی دی، لیکن یہ اتنا ہی زیادہ بگڑ گئے، تو پھر اللہ نے بڑے عذاب سے پہلے ان کو قحط میں مبتلا کیا، بارشیں بند کر دی۔ پہلے تو عیون اور یہ چشمے اور باغ سب کچھ تھا، پھر ان کو تھوڑا سا جھٹکا دیا کہ شاید یہ اللہ کی نافرمانی سے باز آئے اور تھوڑا سا ریئلائز کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، لیکن اس پر بھی وہ نہیں باز ہے، اس پر بھی اکڑ نہیں ان کی ٹوٹی، ان کی اکڑ ختم نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیجا۔ بادل دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ یہ تو ہم پہ بارش برسائے گا اور ہمارے تو دن پھر جائیں گے اور ہمارے مزے ہو جائیں گے۔ تو اس پر پیغمبر نے کیا کہا؟ بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ بارش برسانے نہیں آ رہا بادل، یہ وہی چیز ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے، جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے۔ ریحن، ایک ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو بظاہر بادل نظر آ رہا ہے، یہ دراصل ایک شدید ہوا ہے، جیسے ایک ٹورنیڈو ہوتا ہے نا، اس میں شور بھی ہے اور سختی بھی ہے۔ اور ریحن ایسی ہوا کو کہتے بیسیکلی جو نہ بارش لائے اور نہ ہی تخم ریزی کرے۔ تخم ریزی کیا ہوتا ہے؟ پولینیشن۔ نہ اس سے پولینیشن ہو، نہ ہی بارش آئے، بلکہ خیر سے خالی ہو۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ سخت قسم کی شور والی ٹھنڈی ہوا تھی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں پر ٹورنیڈو آئے تو چند منٹ کے اندر ہر چیز کا صفایا کر جاتا ہے۔ کہاں یہ کہ یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر مسلط رہی، 7 راتیں اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ۔ تم سمجھتے ہو یہ بادل ہے؟ یہ تو وہ عذاب ہے جو تم مانگ رہے تھے۔ ایسی ہوا آ رہی ہے کہ جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ کیسی ہے وہ ہوا؟ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، تباہ کر دے گی ہر چیز کو۔ دمر یدمر، تدمیر، تباہ و برباد کرنا۔ کل شیء یعنی تمام انسان، حیوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچے، اور جانوروں میں سے بھی جو جانور وہاں بستے تھے، ہر جاندار چیز کو تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی، بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، کمانڈ سے۔ فَأَصْبَحُوا، تو جب آندھی آئی اور تھمی تو کیا ہوا؟ وہ ایسے ہو گئے، لا یرا، نہ دیکھا جاتا تھا، الا مساکنہم، مگر ان کے گھر، نہ دکھائی دیتے تھے مگر صرف ان کے گھر۔ ایک جاندار چیز اس بستی میں نہ بسی، اور بچتی بھی کیسے؟ اب دیکھیے کہ اگر ایک ٹورنیڈو چند منٹ کے اندر سب کچھ اڑا سکتا ہے، تو وہ ہوا جو 7 رات اور 8 دن بغیر کسی وقفے کے ان پہ مسلط رہی اور اٹھا اٹھا کے ان کو پھینکتی رہی، تہس نہس ہر چیز کر گئی، جس کا ذکر سورۃ الحاقہ میں آتا ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، حسوماً کا معنی ہے مسلسل، without giving any break، continuously۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تم دیکھتے کہ لوگ اس میں پچھڑے پڑے ہیں، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ،
گویا کہ پرانی کھجور کے کھوکھلے تنے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تمہیں کوئی بھی ان میں سے باقی نظر آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا اور کچھ بھی نہ بچا. آپ دیکھیے کہ دیگر قومیں تباہ ہوئی ہیں نا، تو ان کے آثار ضرور بچے ہیں. مثلا قوم فرعون، کچھ نہیں بچا انسانوں میں سے، لیکن کیا بچا؟ آثار اب بھی موجود ہیں. پیرامڈز ہیں اور بہت سے ان کے بت اور مختلف چیزیں ہیں، ان کی آرٹ کلچر وغیرہ وہ سب محفوظ ہے. اسی طرح سمود خود ختم ہوئے، لیکن پہاڑوں کے اندر ان کے گھر جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. لیکن اس قوم کا کوئی نشان نہیں ملتا، حالانکہ یہ بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تو فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها، یہ اللہ کا حکم تھا جس سے عذاب آیا. فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، ایک نہ بچا سوائے ان کے کچھ گھر تھے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو، مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. تو قوم عاد جو تھی وہ ہوا سے تباہ کی گئی تھی، اور جب انہوں نے بادل آتے ہوئے دیکھا تھا تو کیا سمجھا تھا؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پہ بارش برسائے گا اور موسم اچھا ہو جائے گا، قحط سالی دور ہو جائے گی، اور بہت خوش ہو گئے. اور یہی حال ہم سب کا بھی ہوتا ہے، جب بادل آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور جن علاقوں میں کم بارش ہوتی ہے وہاں تو خاص طور پر لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بارش ہونے پر طرح طرح کے پکوان پکنے لگتے ہیں، اور سارے کام کاج چھوڑ کر لوگ اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. پکنک ہو جاتی گھروں میں بیٹھ کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مختلف ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور پھر خصوصاً عربوں کو آپ دیکھیں کہ وہاں تو بہت دیر دیر کے بعد بارش ہوتی، تو بہت ہی خوش ہوتے تھے. لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں، یعنی آپ خوش نہیں ہوتے، آپ کو پریشانی ہونے لگتی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہ ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی. اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. یعنی بادل دیکھ کے ایک امید لگ جاتی کہ بارش ہی ہوگی، کوئی دوسری چیز ہم نہیں سوچتے. لیکن یہ صرف اس وقت نہیں، آج بھی ہم نے کئی دفعہ یہ باتیں سنی، پڑھی، دیکھی کہ بادل آئے اور وہ بارش لانے کی بجائے مصیبت بن گئے، تباہی لائے. تو کبھی بھی کسی تبدیلی کو معمولی تبدیلی نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کو نہیں معلوم کہ کوئی چیز آپ کے لیے خیر لاتی ہے یا نہیں لاتی، ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے جب تیز ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت بہ. کیا معنی ہے؟ اس دعا کو آپ کہیں نہ کہیں لکھ کے لگا لیں، یا جو دعاؤں کی کتاب ہوتی ہے اس میں نشانی لگا کے رکھ لیں کہ جب بھی تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور خاص طور پر وہ ہوائیں جن میں ایک شور بھی ہوتا ہے، تو وہ مسلسل سن سن کے بس پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا پڑھیں. تو یہ مسنون دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہم انی اسألک خیرہا، اللہ میں اس کے خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ہوا اور یہ آندھی اور یہ بادل خیر لائیں. وخیر ما فیہا، اور اس خیر کا جو اس کے اندر ہے. وخیر ما ارسلت بہ، اور وہ خیر جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے. واعوذ بک من شرہا، اور میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اس کے شر سے بچنے کے لیے. وشر ما ارسلت بہ، اور جو شر یہ لے کر آئی ہے، جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آسمان پہ بادل گہرے ہو جاتے تو آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کے اوپر خوف کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی جس سے آپ بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے. پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ اطمینان کا سانس لیتے، کیونکہ اہل مکہ بار بار عذاب مانگتے تھے. تو جب وہ بادل آتے تو آپ ڈر جاتے کہ کہیں عذاب تو نہیں آ گیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم
ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور البتہ تحقیق اقتدار دیا ہم نے ان کو، مکناہم مکانا مکان سے، یعنی جمع دیا ہم نے ان کو، فی ما اس میں جو، امکناکم فیہ نہیں ہم نے بسایا تم کو اس میں، جس طرح ان کو بسایا تھا ویسا ہم نے تمہیں نہیں بسایا. کیسا بسایا تھا ان کو جسمانی قوت بھی دی تھی. وزادکم بسطۃ فی الجسم، ان کو مال و متاع بھی دیا تھا. امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون، پھر چونکہ بہت زیادہ مال و دولت تھی لہٰذا عمارتیں بڑی بڑی بنائی انہوں نے، جس کے بارے میں اتبنون بکل رع آیۃ تعبثون، کہ ہر جگہ تم ایک لایانی سی عمارت بنا کے کھڑی کر دیتے ہو. کہتے ہیں ان ٹیلوں کے اوپر انہوں نے مونیومنٹس بنانے شروع کر دیے. ظاہر ہے بہت زیادہ مال ہو جائے تو پھر کہاں استعمال ہو، پھر بیکار کی چیزوں میں ہی لگتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جسمانی قوت بھی تھی، ہیومن ریسورس، لائف سٹاک، اور پانی کی کثرت، جسمانی قوت، اونچے قد کے لوگ تھے، فن تعمیر کے ماہر تھے، بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں بناتے، بہت زیادہ دولت مند تھے، اور بڑے بڑے کارخانے انہوں نے لگائے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شدید قسم کی پکڑ رکھنے والی، یعنی ایسی زبردست فوج تھی ان کی کہ اگر آس پاس کے علاقے میں سے کوئی ان کے خلاف دم مارتا تو اس کو سخت پکڑتے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو گویا اوور آل یہ ایسی قوم تھی کہ جو ہر لحاظ سے بہت ہی طاقتور تھی. لیکن کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، تو نہ کام آئے ان کو ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، من شیء کچھ بھی. کیوں کام نہ آئے؟ اب دیکھیے کہ اگر ان آنکھوں، کانوں اور دلوں سے انہوں نے صرف دنیا بنائی اور وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے اور ہمیشہ کی زندگی کو بھول گئے، تو پھر انہوں نے ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور ان سے جو کچھ انہیں فائدہ ہو سکتا تھا وہ فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھیں، کان اور دل اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے تو بھلے ہم دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی آگے ہوں، سب بیکار ہے، کچھ بھی فائدہ مند نہیں. یعنی انسان اگر اپنے ان سینسز کو کتنا بھی شارپ کر لے، کتنا بھی ان کے ذریعے وہ بہترین سے بہترین دنیا کی ترقی کا کام کر لے، لیکن اگر اس نے اپنی آخرت نہیں بنائی تو اس نے کیا کمایا؟ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، آخرت کا دن کتنا بڑا ہے، 50,000 سال اور بس ختم ہو جائے گا سب. آخری زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے، ہم اس کے لیے بنے ہیں، یہاں کے لیے نہیں بنے. اور یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں ہمیں کچھ کرنا ہے اور کر کے پروو کرنا ہے کہ ہاں واقعی ہم کسی اچھے انعام کے مستحق ہیں. اب دیکھیے کہ آج سے پچھلے 5 سال پہلے کی کوئی بات یاد کیجیے کہ جس میں آپ کسی چیز کو بہت ہی امپورٹنٹ قرار دیتے تھے. آج اس کی کیا ویلیو؟ کچھ بھی نہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے 10 سال پیچھے، 15 سال پیچھے کوئی ڈگری کی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب آپ کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے لیے اس کو پاس کرنا کتنا اہم تھا؟ بہت اہم تھا نا. اگر میں پاس نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کئی لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں جب ان کے مطلوبہ نمبر نہیں آتے. اور کیسی کیسی آپ نے راتیں جاگی اور کیسی کیسی تکلیف اٹھائی اور کیسی کیسی فکر کی، کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز بھولی ہوئی تھی اس ڈگری کے لیے. کہاں ہے وہ ڈگری آج؟ کیا ویلیو؟ اور آج بھی آپ نمبروں کے لیے، آتے آتے نمبر کے لیے بعض اوقات اپنا اخلاق خراب کرتے ہیں، بعض اوقات آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، بعض اوقات آپ ناروا زبان سے باتیں نکال جاتے ہیں. آج سے 5 سال بعد یہ نمبر کس کو یاد ہوں گے؟ نہیں. اہمیت کس چیز کی؟ کیا چیز باقی رہے گی جو سیکھ لے اور جو عمل میں ڈھل جائے گی، جو ہمارے اعمال نامے میں لکھی جائے گی اور جو ہماری آخرت میں کام آئے گی؟ کوئی بھی چیز جس کا آپ غم کھاتے ہیں، یہ کھاتے رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جس میں انسان کو غم نہ کھا رہا ہو. کبھی ایک چیز کا غم ہے اور کبھی دوسری کا اور کبھی تیسری کا، اور وہ سارے وقت گزر جاتے ہیں اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کا رویہ اور طرز عمل جو آپ نے اس وقت میں رکھا، جو بھی آپ نے اس وقت میں سوچا کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق یا خلاف. ہم بھول جاتے ہیں کہ باقی کیا بچ رہا ہے. ہمارا فوکس کس چیز پہ لگ جاتا ہے؟
ہر کچھ عرصے کے بعد چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ لباس ہو. بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی کپڑا نیا ہوتا ہے، استری لگ جاتی، کسی سے لگ جاتی. جس غریب سے کوئی نقصان ہو جائے آپ اس کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں. 5 سال بعد اس کپڑے کی کیا ویلیو ہوتی، 10 سال بعد کیا رہ جاتی. لیکن وہ تو رہ گیا نا جو آپ نے بولا اس وقت، تو آپ نے اس وقت جو کچھ بھی کیا وہ تو لکھا گیا نا سارا. اور آج وہ سب چیزیں بیکار ہیں. خاص طور پہ آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیک ہوم جو بھی آپ کے گھر ہیں، وہاں آپ نے گھر بنایا ہوگا، کیسے کیسے چیزیں جمع کی ہوگی، فرنیچر رکھا ہوگا، برتن سامان. کیا ویلیو اس کی آج آپ کے نزدیک ہے؟ کچھ بھی نہیں. دنیا میں عبرت ہے سب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے کچھ نہیں رہا. اسی طرح آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد جو ہم جئیں گے، آج کی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی جن کے پیچھے ہم اپنی جان کھاتے رہتے ہیں اور جن کو ہم انتہائی امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں. بچے گا کیا؟ جو کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. جب کل آخرت میں پہنچیں گے اور دنیا کی زندگی کو پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جہاز میں بیٹھے ہوں اور دیکھ رہے ہوں نیچے وہ چھوٹے چھوٹے گھروں کو. تو بالکل یہی کہ جب وہ وہاں چلے جائیں گے نا، تو ہم اپنی دنیا کے اعمال نامے کی کتاب کو دیکھیں گے اور اپنی پرائرٹیز کو. تو اس وقت سوچیں گے ہم سے بڑھ کر بھی کوئی پاگل تھا؟ ہم کن باتوں کا غم کھاتے رہے جن میں سے آج یہاں کسی بھی کام نہیں آئی؟ کیا چیزیں اہم تھی ہمارے نزدیک جن کی یہاں تو کوئی اہمیت ہے ہی کوئی نہیں، یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ان کو. وہاں رہا کریں، اس گھر میں رہا کریں امیجنیشن میں، اور یہاں کام کیا کریں. یہاں نہیں رہا کریں. ہم نے دنیا کو گھر بنا لیا ہے، ہم سمجھتے ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اسی وجہ سے ہمارے غم، ہماری خوشیاں، ہمارا اخلاق، ہمارا لین دین، ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے کہ یہاں ہمارے مقام بن جائے اس دنیا میں کسی طرح. حالانکہ کل اس سے بڑی حماقت کی بات کوئی نظر نہیں آئے گی کہ جس دنیا کے لیے مقام بنا رہے تھے وہ تو دنیا بھی برباد ہونے والی تھی اور ہو گئی. صحابہ کرام میں سے حضرت ابو الدرداء تھے، جب دمشق میں وہ تھے تو اس وقت بہت سے علاقے فتح ہوئے، بے بنا دولت آئی. تب جب مال آ جاتا نا اور دنیا ملنے لگتی ہے تو انسان پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس میں مشغول ہو ہی جاتا ہے. ان کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ تھی، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن وہ آئے اور آ کر لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا اہل دمشق، اے دمشق کے رہنے والو، الا تستحیون، کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ تجمعون ما لا تأکلون، تم وہ جمع کرتے ہو جو تم کھاؤ گے نہیں یا کھا نہیں سکتے. وتبنون ما لا تسکنون، اور وہ گھر بناتے ہو جن میں تم رہ نہ سکو گے. وتأملون ما لا تطیلون، تم جس لمبی عمر کی امید رکھتے ہو وہ تم زندہ نہ رہ سکو گے، یعنی جتنے سالوں کی تم پلاننگ کرتے ہو اتنا جی نہ سکو گے. وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے، كَانُوا يَجْمَعُونَ فَيُوعُونَ، وہ بھی بہت کچھ جمع کرتے تھے اور وہ سمیٹ کے رکھتے تھے. وَيَبْنُونَ فَيُوثِقُونَ، اور جب تعمیر کرتے تو خوب مضبوط تعمیر کرتے. وَيَأْمَلُونَ فَيُطِيلُونَ، اور وہ امید رکھتے اور لمبی زندگی بھی جیتے، کیونکہ قوم عاد سمود ان کی عمر جو تھی وہ بہت لمبی لمبی ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال سے زیادہ. فَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ بُورًا، تو کیا ہوا؟ جو بھی انہوں نے جمع کیا تھا پچھلی قوموں نے، وہ سارے کا سارا برباد ہوا، سب ختم ہو گیا. وَمَسَاكِنُهُمْ قُبُورًا، ان کے گھر ان کی قبریں بن گئے جیسے قوم سمود. وَآمَالُهُمْ غُرُورًا، اور ان کی جو تمنائیں اور وشفل تھنکنگ اور ان کی خواہشات، وہ سب دھوکے کا سامان تھی، وہ ساری خواہشات ختم ہو کر رہ گئیں. الا ان عادن، سنو عاد، ملکت ما بین عدن و عمان خیلا و رکبانا، عدن اور عمان تک ان کی فوجیں بھری ہوئی تھی. اتنی مضبوط آرمی اور اتنی زیادہ آرمی تھی ان کی. عدن سے عمان تک گھڑ سوار اور فوجی نظر آتے تھے. فمن یشتری منی میراث عاد بدرہمین، کون خریدے گا مجھ سے عاد کی میراث 2 درہم کے بدلے؟ اگر آکشن لگائی جائے عاد کی میراث کی، کوئی ہے جو $2 میں خرید لے؟ کیا بچا؟ انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے، عقل رکھتے ہوئے، آنکھیں رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے، کہ وہ جو ختم ہونے والا ہے اس کے لیے تو غم کرے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کے لیے کبھی سوچنے کی زحمت نہ گوارا کرے، کبھی اس کو خیال بھی نہ آئے، اس کے لیے تیاری بھی نہ کرے، اس کے لیے کوشش بھی نہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو کان دیے تھے، آنکھیں دی تھیں، دل دیے تھے، لیکن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل کچھ کام ہی نہ آئے. بھئی انہوں نے تو اتنا کچھ بنایا تھا، باغات لگائے تھے، آرمیز بنائی تھی،
آرمیز تیار کی تھیں، شدید پکڑ والے لوگ تھے، جسمانی اعتبار سے انتہائی فٹ اور انتہائی مضبوط لوگ تھے، فیکٹریز اور کارخانے لگا لیے تھے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ کام ہی نہیں آئے، ان کے کان آنکھیں، ان کا ٹیلنٹ، ان کی ذہانت، انٹلیکٹ، کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دیا اس نے، ان کی سمجھداری سب بیکار گئی۔ تو اصل سمجھدار کون ہے، اصل عقل مند کون ہے کہ جو صرف انہی چیزوں کے اوپر ساری عقل ضائع کر دے اور انہی پہ کھپا کے خوش ہو جائے کہ میں سب سے عقل مند ہوں۔ اگر آج سے 10 سال پیچھے، 20 سال پیچھے کی بہت سی چیزیں آج زندگی میں ہمیں بیکار لگتی ہیں، وہ کپڑے ہمیں پورے نہیں آتے، کتنے لوگوں کے بہت قیمتی قیمتی سوٹ جو شادی کے ہوتے ہیں، شادی کے 2-4 سال بعد پہنے نہیں جاتے، زیورات ڈیزائن بدل جاتے ہیں، ہنستے ہیں یہ ہمارے جوتے تھے، کبھی ہم یہ بھی پہنتے تھے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ماضی بے وقوفی والا لگتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم سوچتے ہیں ہم کتنے پاگل تھے، تو کیا آخرت میں جا کے نہیں لگے گا کہ ہم پاگل کن چیزوں میں مر رہے تھے، کن چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو گنوا رہے تھے، رو رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے؟ یہ تو پریشانی کی باتیں نہیں ہیں، وہ تو کچھ اور ہے جو ہماری خیال میں سے بھی نہیں گزرتا۔ تو اللہ نے انسان کو یہ طاقتیں اس لیے نہیں دی کہ یہ ساری کی ساری ادھر ہی کھپا دے۔ مومن دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی آخرت میں جیتا ہے، خواہ وہ کوئی چھوٹا کام کرے یا بڑا کرے، پیورلی دنیا کا کرے، آخرت کا کرے۔ اصل چیز کیا ہے؟ نیت، اور پھر اہمیت، یعنی اہمیت دے اس کو جو باقی بچنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ غافر میں بھی آتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ سورۃ الروم میں آتا ہے کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها۔ سورۃ الزخرف میں آتا ہے آیت 8 میں فاہلکنا اشد منہم بطشا ومضى مثل الاولین فما اغنى عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، کچھ بھی کام نہ آئے، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یعنی جس نے اللہ کی نشانیاں یا اللہ کی باتیں نہ مانی، اس کی عقل اس کو کچھ فائدہ نہ دے گی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا اور اللہ کی طرف سے آنے والی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے تھے، وہ چیزیں ان پر آ کر رہیں۔ اور حقیقت یہ کہ انسان جس موت کو دور سمجھتا ہے وہ تو جوتی کے تسمے سے بھی قریب ہے، جس زندگی کو وہ کل کی زندگی سمجھتا ہے وہ تو نزدیک آ گئی ہے، لیکن ہم کو یقین نہیں آتا۔ اصل میں قوم عاد جو ہے یہ تکبر کی ایک مثال ہے، اور انسان کے اندر تکبر آتا بھی اس وقت ہے جب وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی ہدایت نہیں چاہیے، مجھے کوئی آخرت کی بات نہ کرے، اور میں آنے والے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ اسی قوم کا واقعہ یہاں پر صرف کیوں ذکر کیا گیا؟ عام طور پر جب عاد کا ذکر آتا ہے تو سمود کا بھی ساتھ آتا ہے، قوم لوط کا بھی آتا ہے، دیگر کا بھی آتا ہے، لیکن صرف ان کا انتخاب کیا گیا کیونکہ باقی تمام قوموں کے مقابلے میں بحیثیت قوم یہ انتہائی متکبر لوگ تھے، لیکن ان کی یہ ترقی اور ان کی یہ بڑائی اور ان کی یہ قوت اور طاقت اور ان کی ذہانت اور ان کی عقل ان کے کسی بھی کام نہ آئی۔ اللہ نے سب کچھ مٹا کے رکھ دیا، ان کے نشان تک نہیں چھوڑے۔ یعنی انسان عام طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کس کی بنیاد پر؟ کیا شے ہوتی ہے اس کو؟ میرے پاس عقل ہے، میرے پاس ذہانت ہے، یعنی یا تو انسان کو اپنی ذات پر ہوتی ہے کہ میرے سینسز بہت شارپ ہیں، یا پھر مال و دولت پر ہوتی ہے، یا اس کے ارد گرد کے لوگوں پر اس کو ہوتا ہے بہت مان کے ہیومن ریسورس بہت ہے میرے پاس، کام کرنے والے نکالنے والے بہت ہیں، یا عمارتوں پہ ہوتا ہے، گھروں پہ ہوتا ہے۔ ان میں سے کون سی چیز ان کے پاس باقی رہی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جس پر ہمیں مان ہے، سب جانے والا ہے، سب کچھ۔ اکیلا تنہا انسان کھڑا ہوگا اللہ کے پاس جا کے، کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ پچھلے دنوں جو صورتیں پڑھیں اور ان آیات پر غور کرنے سے مجھے اس بات کا بہت اثر اور احساس ہوا کہ ہم اکیلے ہی اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ تو ہمیں اس دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا الزام رشتہ داروں اور خاندانوں پر نہیں ڈالنا چاہیے، کسی دوسرے پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی نہیں بچائے گا، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ خاندان۔ اور ہم عام طور پر بہانے کرتے ہیں، کبھی کسی کے کبھی کسی کے، لیکن اصل بات یہ کہ ہم خود اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنی زندگی خواہشات سے بھری ہوئی ہے، یعنی دل میں بڑی بڑی امنگیں اور امیدیں اور تمنائیں ہیں،
اور جو کچھ ہے اس پر بھی بہت مان ہے کہ کیوں نہ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں، اور جب اپنی ضروریات سے بچ جاتا ہے تو مزید اسراف کرنے لگتے ہیں، اور اس کو بھی یعنی کہ شیخی اور ڈینگے مارنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں نا، پھر وہی تکبر کے اظہار کی عملی صورت نظر آنے لگتی ہے۔ تو جب تک انسان کے اندر سے یہ اپنی بڑائی کا احساس نہ نکلے تو اللہ کی اطاعت مشکل ہوتی ہے۔ ہم اپنی ساری قوتوں کو دنیا کمانے کے لیے تو خوب استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی عبادت کا وقت ہو یا بندوں کی خدمت کا جس کے ذریعے واقعی اللہ کی رضا ہمیں حاصل کرنا، جیسے والدین ہی ہے یا کوئی بھی اور کام نیکی کا، تو اس کے لیے کیا کوالٹی ہم دیتے ہیں، کیا لگاتے ہیں، زندگی کا کون سا حصہ، عقل کا کتنا حصہ، اپنی صلاحیتوں کا کتنا حصہ کیا دیتے ہیں وہ جو باقی رہنے والی زندگی۔ اور اگر کبھی کوئی نیکی کا کام کر ہی لیں تو احسان جتاتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، اللہ تعالیٰ پچھلی قوم کا ذکر کرنے کے بعد عمومی انداز میں باقی قوموں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ارد گرد کی اور قوموں کو بھی ہلاک کیا، جیسے قوم سمود ہے، قوم لوط ہے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور پھیر کر لائے ہم آیات، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، پلٹ آئیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، فَلَوْلَا، پھر کیوں نہیں، نَصَرَهُمْ، مدد کی ان کی، الَّذِينَ، جنہیں اتخذوا، انہوں نے بنا رکھا تھا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قرباناً آلہہ، الہ بنا رکھا تھا تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرباناً تقرب کا ذریعہ، آلہتاً الہ، یعنی قرباناً کو اگر آپ ہٹا کر دیکھیں تو جن کو انہوں نے اللہ کے سوا الہ بنا رکھا تھا، کیوں بنا رکھا تھا؟ قرباناً، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے تھے نا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، شرک کی ایک بہت خوبصورت تعویل لوگ یہی پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے تو ہم بھی اللہ کو ہیں، بس یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ بلکہ ضلوا عنہم، وہ گم ہو گئے ان سے، وذالک افکہم، اور یہ ہے نتیجہ ان کے جھوٹ کا، ان کی جھوٹی خواہشات اور تمنائیں اور جھوٹے خیالات، خود فریبی کے احساس تھے، وہ سب کیا ہوئے؟ ختم ہو گئے۔ وما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے اپنے ذہن میں سوچیں گھڑ رکھی تھیں، دلیلیں، تعویلیں، سب بیکار گئیں۔ سورۃ الجاثیہ 10 میں آتا ہے وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب پھیرا ہم نے آپ کی طرف ایک گروہ جنوں میں سے۔ صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، اور یہاں صرف الہ ہے جس کا معنی ہے پھیر کر آپ کی طرف متوجہ کرنا۔ جب متوجہ کیا ہم نے آپ کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نفرن، نفر کہتے ہیں 10 سے کم تعداد کی جماعت کو، یعنی گروپ آف پیپل جن کا نمبر لیس دین 10 ہو اور اس میں صرف مرد ہوں، اور یہ نفر من الجن، جنوں میں سے تھا، یعنی جنوں کا ایک ایسا گروہ جن کی تعداد 7 سے 9 تک تھی۔ وہ متوجہ ہوا آپ کی طرف کیا کرنے؟ یستمعون القرآن، وہ سن رہے تھے قرآن۔ فلما، پھر جب، حضروہ، حاضر ہوئے اس جگہ جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قالو، تو کہنے لگے، انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ کس لیے؟ قرآن سننے کے لیے۔ یعنی جنوں کا گروہ گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے، تو پہلے وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، لیکن جو ہی قرآن کی آواز کان میں پڑی پہلی دفعہ، اور کسی نے ان کو نہیں سمجھایا تھا اور نہ کوئی تاکید کی تھی، فطرت کی آواز تھی، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو۔ فلما قضی، پھر جب قرات ختم کر دی گئی،
قضا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. قرات پوری ہو گئی. ولو چل دیے، چلے گئے. کہاں؟ الی قومہم اپنی قوم کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف. کیا بن کر؟ منذرین خبردار کرنے والے، ڈرانے والے. راہ چلتے صرف ایک دفعہ قرآن سنا اور سمجھ آ گیا کہ قرآن کیا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے اور اسے سن کر کیا کیا جاتا ہے. فوراً ہی اپنی قوم کے پاس جا کر تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ دل پہ اترا تھا، دل کو لگا تھا. تو جو چیز انسان کے دل کو لگتی ہے وہ ضرور دوسروں سے شیئر کرتا ہے. اس کو چین ہی نہیں آتا اس وقت تک جب تک وہ اسے دوسروں سے ڈسکس نہ کر لے. تو وہ بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے منذرین بن کر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ قصہ کیوں بیان کیا گیا ہے، اور یہ کیا قصہ ہے، اور یہ کب ہوا اور کیسے ہوا، اور اس واقعے کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے. پیچھے آپ نے دیکھا کہ اہل مکہ کا ذکر ہوا اور ان کے طرز عمل پر روشنی ڈالی گئی کہ کس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہے تھے، اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ آ رہے تھے، اور یہ جنوں کی حاضری کا پہلا واقعہ ہے جو بطن نخلہ میں پیش آیا طائف سے واپسی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء یا تہجد میں یا فجر میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو اس تلاوت کو سن کر جنوں کا یہ گروہ رک گیا اور اس نے پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک گروہ انکار کر رہا ہے اہل طائف کا، جٹلا رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک دوسرا گروہ اسے قبول کر رہا ہے. جس کو براہ راست دعوت دی گئی اس نے مان کر نہیں دیا، لیکن جو دعوت اخلاص کے ساتھ دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، تبلیغ نہیں بھی کر رہے، لیکن آپ کا یہ پڑھنا انڈائریکٹلی کسی اور کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا، اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. تو آپ نہیں جانتے کہ آپ اگر کوئی کوشش سچے دل سے کر رہے ہیں تو وہ کس طرح دوسروں کو فائدہ دے جائے، اور اگر بظاہر جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ سن کے انکار کر رہے ہیں تو کوئی اور مان بھی سکتا ہے. جیسے انہی حوامیم میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف. وہ فرعون سے بات کر رہے تھے، فرعون نہیں مانا، قارون نہیں مانا، حامان نہیں مانا، لیکن اسی مجلس میں سے ایک اور شخص ایمان لے آیا. تو ان کی کوشش ضائع نہیں گئی. سورۃ یاسین میں ہم نے پڑھا کہ جب ایک قوم کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، یک کے بعد دیگرے 3 پیغمبر آئے، لیکن اس ساری قوم نے نہیں مانا. ان کی بات سن کر دور دراز، یعنی انڈائریکٹلی، براہ راست بھی نہیں، انڈائریکٹلی دور کے ایک علاقے میں اقصی المدینہ، وہ پرلے حصے سے شہر کے ایک اور شخص نے سنی بات اور وہ دوڑتا ہوا آ گیا اور وہ ایمان لے آیا. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ انسان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور خصوصاً لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی. آپ کو نہیں معلوم کہ کس شخص کے دل پر کس وقت کون سی بات اثر کر جائے اور وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھیں ان نتائج کو نہ دیکھ پائیں یا وہ کوشش ہمارے سامنے برابر نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ایک درخت لگانے والا اپنے لگائے ہوئے درخت سے پھل نہیں کھا سکتا، لیکن اور بے شمار لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ آپ نے کوئی پودا بہت ہی کیئر کے ساتھ، محبت کے ساتھ پروان چڑھایا ہو اور وہ اس وقت لوگوں کو فائدہ دے رہا ہو، لیکن آپ خود نہ کبھی اس کی چھاؤں میں بیٹھے اور نہ ہی کبھی اس سے کچھ کھایا. آپ کا اجر کہیں نہیں گیا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اس کا اجر محفوظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا یہ ہے کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے. آپ چاہیں تو اللہ سے اتنی چیز مانگے، کوئی حقیر دنیا کی، چاہیں تو اس بہت بڑی آخرت کی کوئی چیز مانگے، چاہے تو کسی چھوٹی سی کوشش میں کامیابی مانگے، اور چاہے تو بہت بڑی چیز مانگے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں. ہم صرف اپنی نگاہوں سے اور اپنے حوصلے اور اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں.
اور اللہ جو کائنات کا بادشاہ ہے اس کے اپنے پیمانے ہیں. اس لیے قیامت کے دن دیکھا یہ جائے گا کہ کس نے کوشش کیا کی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے نتیجہ کتنا اپنا دیکھا کس کام کا. اور مومن تو ویسے بھی آخرت کے ارادے سے کام کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے. آپ کوئی چیز لکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کو کوئی پڑھنے والا نہ ہو اور آپ کے مرنے کے بعد ہزاروں لوگ اسے پڑھنے والے ہوں. آپ نے دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں دیکھا، آپ کو نہیں پتا چلا، لیکن اللہ نے گن گن کر رکھا اور قیامت کے دن وہ سب آپ کے سامنے لایا جائے گا. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ مکی دور کی آخری حصے کی صورتوں میں سے ہے، اور اسی موقع پر طائف کا واقعہ پیش آیا اور پھر معراج ہوئی آپ کو نصیب. اور پھر ان حالات میں جب کہ اہل مکہ خیر سے خالی ہو چکے تھے، کوئی بات ماننے والا اب نظر نہیں آتا تھا، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ہجرت کا حکم دے دیا گیا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حوامیم میں سے یہ آخری صورت، اس کے بعد پھر مدنی صورتیں شروع ہو جائیں گی. تو ایسے میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ اہل طائف میں سے کوئی ایک نہیں مانا. اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا، اس نے قرآن سنا اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ خود سن کے اثر قبول کیے بلکہ آپ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. کام تو ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی تھی، اس لیے آپ کو بتا دیا جاتا تھا بہت سی ایسی غیب کی خبریں جو اس کے بعد کسی اور کو نہیں ایسے معلوم ہو سکتی. لیکن ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے. ہم کیوں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بظاہر اگر کسی چیز کا کوئی نتیجہ کبھی نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے نا. خشی الرحمن بالغیب، غیب میں ہے نا بہت سی چیزیں. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر ہمیں بھی تسلی دی جا رہی، اور اس میں سب کے لیے سبق ہے. تو اگرچہ جنوں سے متعلق یہ پہلا واقعہ تھا، لیکن معتبر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد جنوں کے پے در پے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کیونکہ پیغام پھیل گیا. تو گروہ در گروہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان سے ملاقاتیں بھی کی. اگر ان روایات کو جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کے بعد مکہ میں یعنی مکی زندگی میں کم از کم 6 گروہ آپ کے پاس آئے، یعنی 6 مواقع پر آپ کی جنوں سے ملاقات ہوئی. صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رات بھر غائب رہے. ہم لوگ سخت پریشان تھے کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دیا گیا ہو. صبح سویرے ہم نے آپ کو حرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا. پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ایک جن مجھے بلانے آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ آ کر یہاں جنوں کے ایک گروہ کو قرآن سنایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی گروہ آپ کے پاس بھی آتے اور جنوں کے بلانے پر آپ بھی ان کے پاس جاتے اور ان کو اللہ کی بات بتاتے، قرآن سناتے. اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وما خلقت الجن پہلے ہے والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف انسانوں کے لیے نہیں جنوں کے لیے بھی ہے. یہ قرآن ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابن مسعود ہی کی روایت ہے کہ ایک رات آپ نے مکہ میں اپنے صحابہ سے فرمایا، آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے؟ یعنی اگر تم میں سے کوئی ساتھ جانا چاہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا. مکہ کے ایک بالائی حصے میں یعنی آپ مجھے لے گئے اور وہاں آپ نے مجھ سے فرمایا، ایک لکیر کھینچ دی اور کہا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا، تم یہیں رکے رہو. پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور وہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہیں. یعنی وہ وہاں پر اکٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے تھے اور ابن مسعود دور سے دیکھ رہے تھے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے. اور یہاں پر کیا آتا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اس سے جنوں کی کس خوبی کا پتہ چلتا ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا، حق سامنے آیا، سنا، قبول کر لیا، کوئی کمپلیکس نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی جھجک نہیں. اور کیا بات پتہ چلتی، ان کی سمجھداری. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا،
ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن سن کر خاموش رہنا جو انہوں نے پہلی دفعہ سیکھ لیا، وہ ہم 25 پارے سن کر بھی نہیں سیکھے، کہ جب قرآن کی بات ہو رہی ہو تو مکمل خاموشی چاہیے ہوتی ہے، پھر باتیں نہیں کی جاتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بات سنتے ہی عمل کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ سب کچھ سن کر بھی نہیں بدلتے؟ کس چیز کا فرق ہے؟ قرآن تو وہی ہے، سب کے لیے وہی قرآن ہے جو اہل ایمان سنتے تھے تو اندر باہر سے بدل جاتے، وہی قرآن ہے جو منافقین سنتے اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آتی۔ فرق اپنے اندر ہوتا ہے، قرآن سب کے لیے قرآن ہے۔ فلما قضی، جب پورا ہو چکا، یعنی مکمل سنا، یہ نہیں کہ ادھورا ہی چھوڑ دیا، پورا کیا، اس کو پوری ڈوز لی، تو کیا کیا؟ ولوا الی قومہم منذرین، ڈے 1 سے پیغام آگے پہنچانا شروع کر دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ہم علامہ نہیں بنے، معلوم نہیں وہ دن آئے گا کب جب کوئی اپنے آپ کو عالم کہہ سکے گا۔ جو واقعی علم کی قدر پہچانتے ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، نہ کبھی عالم سمجھتے، وہ ہمیشہ ساری زندگی طالب علم رہنا ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ رب زدنی علما۔ اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ کوئی انسان اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، اور اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو علم کا طالب نہ کہے، کیونکہ جتنا اعزاز اور اکرام طالب علم کا ہے کہ فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں اور ان کے احترام میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو؟ یہ کوئی معمولی رتبہ ہے، لیکن یہ اس کو ملتا ہے جو علم حاصل کرنے کی نیت لے کے گھر سے نکلے، جو اس نیت سے خالی ہے کہ میں کچھ سیکھنے جا رہا ہوں، اس کے لیے یہ بشارتیں نہیں ہیں۔ تو ہم سب کو ہمیشہ اپنی نیت کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں، کیا لینے جا رہا ہوں۔ اور متکبر شخص کو کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ العلم یضیع بین الحیاء والکبر، کبر سے علم ضائع ہو جاتا ہے جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اس سے بالا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ تو مجھے پتا ہے۔ ایسا شخص پھر پوری طرح کچھ لے بھی نہیں سکتا۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے نا جو پیاسا ہوتا ہے، اس کے پانی پینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، وہ پانی پینے میں کتنا مگن ہوتا ہے یا نہیں؟ اور ایک وہ شخص جس کو پیاس نہیں، اگر آپ اس کے سامنے بہترین قسم کا ڈرنک لا کے رکھیں تو وہ اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اس کی طلب ہی نہیں۔ ایک بھوکے شخص کو کھانا کھاتے آپ دیکھیں اور ایک پیٹ بھرے ہوئے شخص کے کھانے کا انداز دیکھیں، فرق ہوتا ہے نا؟ تو جو سچا طالب ہوتا ہے، جو واقعی علم کا پیاسا ہوتا ہے، جو علم لینے کے لیے ہی 100% علم کی خاطر گھر سے نکل کے سفر کرتا ہے، اس کی غرض اور اس کا مقصد کوئی اور نہیں، وہی دراصل فیض اٹھاتا ہے اور وہی فیض پہنچاتا ہے۔ جو پوری طرح متوجہ ہوتا ہے اور پوری بات لیتا ہے، پھر وہ دینے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے صرفنا الیہ کا ہے، پوری توجہ کی بات ہے۔ فلما حضروہ، اور حاضری یہاں صرف اٹینڈنس، صرف رجسٹر کی نہیں، حضروہ اصل حاضری ہے، دل اور دماغ کی حاضری ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کلاس میں بیٹھ کے بھی دماغ کہیں باہر ہی رکھے، سوچ کسی اور ہی چیز کی ہو، غم اور فکریں کوئی اور ہی کھائے جا رہی ہوں، یا اس بات کے انتظار میں رہے کہ کب یہ ختم ہو تو میں یہاں سے چلوں۔ فلما حضروہ، دل کی حضوری، ذہن کی حضوری، یکسوئی، توجہ، ہر چیز سے دلچسپی ہٹا کر پوری کی پوری دلچسپی اس کے اندر ہو۔ ایسا شخص جو واقعی سننا چاہتا ہو، اس کو پھر تھوڑا سا شور اور تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی اچھی نہیں لگتی، وہی یہ کہہ سکتا ہے انصتو، چپ ہو جاؤ، کیونکہ شور جو ہے وہ سننے کے راستے میں رکاوٹ ہے، بات پوری سمجھ میں نہیں آتی جب تک مکمل خاموشی نہ ہو، کیونکہ اللہ نے کسی کے بھی سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولتے بھی جائیں اور سنتے بھی جائیں اور آپ پورا سمجھ جائیں، اور سمجھنے پر ہی اگلے سارے ایکشن کا دار و مدار ہے۔ آگے جو کچھ ہوگا نا، خواہ آپ کا عمل بدلے، خواہ آپ تبلیغ کریں، خواہ آپ کسی کو سکھائیں، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ آپ نے خود کیا سمجھا، خود کیا سنا۔ کیونکہ اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ سنا نہیں سکتے، آپ نے نہیں سیکھا آپ سکھا نہیں سکتے، آپ نے نہیں لیا آپ دے نہیں سکتے۔ تو یہ کیوں دینے کے قابل تھے؟ فلما قضی، پوری بات لے کر ولوا الی قومہم منذرین، وہ دل میں اندر تک اتر گیا نا سب کچھ۔ ہمارے عمل نہیں بدلتے، ہم تبلیغ کرنے سے جھجکتے ہیں، ہمیں کوئی شوق بھی نہیں زیادہ،
کہ اللہ کی بات آگے پہنچائیں. وجہ کیا؟ کیونکہ اپنے دل میں نہیں لگا، اترا ہی نہیں. جب ہمارے اندر جگہ نہیں بنی اس کی تو ہم کہاں سے دیں گے دوسروں کو؟ کہاں سے نکالیں گے؟ جس کی اپنی جیب میں پیسے نہ ہو وہ صدقہ کہاں سے کر سکتا ہے؟ مال کے صدقے کے لیے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ پیسے ہونا ضروری ہے. علم کے صدقے کے لیے کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر علم کے ہم دوسروں کو سکھا سکیں گے؟ بغیر جانے ہم دوسروں کو بتانے کے قابل ہوں گے؟ جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ آگے نہیں دے سکتے. تو پورا انٹیک ضروری ہے. اگر پورا انٹیک نہ ہو تو شفا بھی نہیں ہوتی. تو یہاں ان کا اتنا پرومپٹ ایکشن کیوں تھا؟ کیونکہ جو لینے کا مرحلہ تھا وہ بھرپور تھا، اور ایسا لگا دل کو قرآن کہ جا کر فوراً اپنی قوم کو بتایا. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قالو کہنے لگے، یا قومنا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا بے شک ہم نے سنی ایک کتاب یعنی قرآن. کیا ہے وہ کتاب؟ انزل من بعد موسیٰ جو اتاری گئی موسیٰ کے بعد علیہ السلام، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما بین یدیہ واسطے اس کے جو اس کے آگے ہے، یہدی الی الحق رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف. یعنی یہ کتاب اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے. ایک دفعہ قرآن سن کر قرآن کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب کیا چیز ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، یہ کس لیے آئی ہے، یہ کیا کرتی ہے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، کہنے لگے اے ہماری قوم. بالکل وہی انداز ہے جو پیغمبروں کا انداز ہوتا ہے نا. ہر پیغمبر نے کیسے پکارا اپنی قوم کو؟ یا قومی. تو یہ بھی کہتے ہیں یا قومنا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سارے کے سارے ہیں. قالو جمع کا صیغہ ہے. جن سب نے سنا انا سمعنا، ریفرنس کیا ہے؟ انا سمعنا، ہم سن کر آ رہے ہیں. کتابن ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ جو موسیٰ کے بعد اتری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو انجیل بھی اتری تھی، تو انہوں نے تورات کی بات کیوں کی؟ اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بے خبر ہوں، اور ویسے بھی تورات کے مضامین قرآن سے بہت مشابہ ہیں. انجیل جو ہے وہ ایک طرح سے تکملہ ہے تورات کا، جبکہ تورات جو ہے اس میں اخلاقی نصیحتوں کے ساتھ ساتھ قوانین بھی ہیں، جبکہ انجیل میں وعظ ہیں. تو اس لیے یہ قرآن کو تورات سے کمپیئر کر رہے ہیں. انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، یہ وہ کتاب ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإلی طریق مستقیم اور سیدھے رستے کی طرف لے جاتی ہے، لہٰذا اس کتاب کی پیروی کرو. تو اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے جو سنا تھا وہی جا کے آگے سنایا. گویا تبلیغ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ تھا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ قرآن سناتے تھے آپ. یعنی آپ مکہ میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلاتے تھے؟ قرآن سناتے تھے ان کو. مدینہ میں جا کر بھی قرآن ہی سناتے تھے. جنوں کو بھی آپ دیکھیں ہر واقعے میں کیا سنایا گیا؟ قرآن سنایا گیا. تو اگر کسی کو قرآن نہ آتا ہو اور قرآن نہ جانتا ہو تو قرآن کے بغیر تبلیغ ادھوری ہوتی ہے، بے روح ہوتی ہے. چاہے آپ زمین آسمان کے قلابے ملائیں، طرح طرح کی دلیلیں اور کہانیاں اور جو مرضی کریں، لیکن اگر قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں. اس سے زیادہ مؤثر کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو یہاں پر مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم. سورۃ الجن کے شروع میں بھی آتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کہ آپ بتائیے ان کو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، قرآنا عجبا. اور وہاں بھی کیا آتا ہے؟ یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آمد کا مقصد کیا بتایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فآمنا بہ،
ہم اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ قرآن کا اصل مضمون کیا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، شرک سے، اور بندے کو کیا دیتا ہے، توحید، ایک اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت. اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنے عقل مند جن تھے. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اپنی طرف نہیں بلایا، کہا اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کا جواب دو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاؤ. وآمنوا به، ایمان لے آؤ اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ دین مکمل ہوتا ہے کس سے؟ ایک طرف اللہ کو ماننے سے اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، شہادتین. یغفر لکم من ذنوبکم، تو اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام قبول کرتے ہی، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں اس کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ وہ عذاب علیم سے محفوظ ہو گیا. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو، جواب دو، داعی اللہ، اللہ کے داعی کو. داعی کا لفظ دعا سے ہے، پکارنا. داعی فاعل، پکارنے والا، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کی بات مان جاؤ. وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ. کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم، بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، ویجرکم، اور بچائے گا تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. یعنی اگر تم اللہ کی طرف بلانے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے اس پر، تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ محفوظ رکھے گا. یجر کا لفظ جو ہے یہ جار سے ہے، جوار کہتے ہیں ہمسائیگی کو. ہمسائے کو ہمسائے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پناہ دیتا ہے. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ومن لا یجب، اور جو نہ جواب دے گا، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کو، یعنی اس کی بات نہیں مانے گا، فلیسا، تو نہیں ہے، بمعجز فی الارض، وہ عاجز کرنے والا زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں اس کے لیے اس کے سوا دوست یا مددگار، حمایتی، کارساز. یعنی جو داعی اللہ یا داعی کی بات نہیں مانے گا تو وہ اللہ کی بات نہیں مانے گا، اور پھر جو اللہ کی بات نہ مانے وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ جب اللہ پکڑنے لگے تو وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی اس کو مددگار بھی نہیں ملتے جو اس کو پناہ دیں، جو اس کو بچا لیں. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. وَمَن لَا يَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اب تبلیغ کی کیا زبردست حکمت ہے. ایک طرف پازیٹیولی بات کی کہ یہ کرو، اور دوسری طرف نہ کرنے کا انجام بھی بتا دیا تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والے کی بات اگر کوئی نہیں مانتا، اس کی بات کا جواب نہیں دیتا، اس کی نہیں سنتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا. سورۃ الجن میں بھی آتا ہے آیت 12 میں، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے جان لیا کہ نہ ہم زمین میں خدا کے قابو سے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ آسمان میں بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں. تو کوئی بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتا، اللہ سے بھاگ نہیں سکتا. اب دیکھیے کہ دنیا میں ہم اللہ کی بات سننے سے، دین کی طرف آنے سے، نماز ادا کرنے سے، کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے، کتراتے ہیں یا بھاگتے ہیں. کوئی بھی انسان جو اللہ کی بات نہیں سننا چاہتا یا اللہ کے دین کی طرف نہیں آنا چاہتا، وہ سوچے کہ پھر وہ کہاں جائے گا، کہاں بھاگے گا، کتنا بھاگے گا، کہاں جا کے چھپے گا.
کس کے پاس پناہ لے گا؟ کیونکہ پناہ تو کوئی ہے نہیں سوائے اس کے. وَيُجِرْكُمْ، وہی پناہ دے سکتا ہے تم کو. یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بھی اس پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر میں اپنے کسی عمل کو نہیں بدلتی تو پھر اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ میں نے ضد لگائی ہوئی اللہ سے کہ اللہ تو کہتا ہے اور میں تو نہیں مانتی، تو کہتا ہے تو کہتا رہے، مجھے تو نہیں کرنا. یہی مطلب بنتا ہے نا. مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو سنتا ہے کیا کہتا ہے؟ سمعنا و اطعنا. اللہ تو نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں نے مان لیا. تو جو نہیں مانتا، صحیح نہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں مانا جاتا، وہ بھاگ کے کہاں جائے گا؟ کیا وہ اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کو نیچا دکھا سکتا ہے؟ نہیں. فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ. اس کو اللہ کے سوا اگر ساری دنیا بھی مل جائے اور سارے کے سارے لوگ اپنی طاقت ایک جگہ اکٹھی کر لیں اور صرف اللہ کی پکڑ سے ایک بندے کو بچانا چاہیں، صرف ایک کو، تو دنیا کے جن و انس مل کر بھی اللہ کی پکڑ سے ایک کو بھی نہیں چھڑا سکتے. اولئک فی ضلال مبین. یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. قرآن درست پڑھنا بھی کتنا ضروری ہے کہ اس کا اثر ہو. آپ ٹرانسلیشن جتنی مرضی کر لیں، اردو، انگریزی، پنجابی، جس مرضی زبان میں آپ ترجمے پڑھیں، پڑھائیں، سنائیں، وہ بات نہیں بنتی جو اللہ کے کلام کو صحیح انداز میں پڑھ کر دوسرے کو سنانے سے بنتی. وہ اگر آدھا بھی سمجھ آئے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے بنسبت اس کے جو کسی اور زبان میں اس کی ترجمانی کر کے سنایا جاتا ہے. کیا چیز ہمیں اللہ کی طرف بلانے سے لوگوں کو روکتی ہے؟ انا، پرائڈ. ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا سمجھے گا ہمیں، کہ ملانی ہو گئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سچ پوچھیں تو لوگوں سے انٹرسٹ بھی کوئی نہیں ہوتا، ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی انسانوں سے. اور جب تک لوگوں میں انٹرسٹ نہ ہو آپ ان کی خیرخواہی نہیں کر سکتے، اور جب خیرخواہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو پیغام بھی نہیں پہنچا سکتے. ہمارے آس پاس کون ہے، کون بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے. کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم لوگوں سے انٹریکٹ کر کے ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، انہیں کچھ سکھا سکتے ہیں، لیکن کتنے ہی چانسز گوا دیے ہم نے، کتنے ہی مواقع جس میں ہم اپنے لیے بہت سی خیر اکٹھے کر سکتے تھے اگر ہم ذرا سے اوپر سے نیچے اتر آتے. ان صورتوں کا جو ایک مرکزی مضمون چل رہا ہے نا، انڈر لائن، کبر. وہ کبر ہی ہے جو حق قبول کرنے سے روکتا ہے، اور وہ کبر ہی ہوتا ہے جو حق پیش کرنے سے بھی روکتا ہے انسان کو. حق پیش بھی نہیں کر سکتا. اور یہ جو رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں میں کچھ دے سکتی ہوں یا نہیں. مجھے بلال فلپس کی ایک بات بہت اچھی لگی تھی دعویٰ کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو کس کس کو قل هو اللہ احد آتی ہے؟ اور سب کو آتی تھی کہ اگر قل هو اللہ آتی ہے تو یہی آگے پہنچا دو. لوگوں کو کیا کہو؟ قل هو اللہ احد کہو. اصل تبلیغ تو یہی ہے نا، قل هو اللہ احد. تو یہ کس کو نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے. لیکن وہ کیا چیز روکتی ہے ہم کو کہ ہم قل هو اللہ احد نہ کہہ سکیں؟ آپ کے آس پاس لوگوں کو، ہمسایوں کو صحیح تعلیمات اور صحیح انفارمیشن پہنچتی رہے تو وہ جو ایک خوف پیدا ہو گیا ہے اور ایک ٹینشن ہے فضا میں، یا اوور آل مسلمانوں کی آئسولیشن کی ایک کیفیت ہے، تو اس طرح کتنے ہی اللہ آپ کے مددگار پیدا کر سکتا ہے اور کتنے ہی اور لوگوں کو آپ کا ساتھی بنا سکتا ہے. اصل میں ہم ان کا حق نہیں دے رہے نا، یہ ان کا حق ہے جو ہمارے پاس ہے. جب ہم ان کو ان کا حق نہیں دیتے تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ آخرت کا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا میں بھی وہ جو خیر اور بھلائی اور فیض اس دین کی دعوت کی برکت سے حاصل ہوتی، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالی وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ولم یعی، اور نہیں وہ تھکا، عاجز ہوا، بخلقہن، ان کی تخلیق سے، ان کو پیدا کرنے سے، بقادر، قادر ہے، علی، اس بات پر، ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کرے مردوں کو.
اہل مکہ چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے، تو انہیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جو رب آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، وہ مردے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں۔ آپ انسانوں کو دیکھیے کہ چھوٹا سا کوئی کام کر لیں، گھر بنانا تو کیا، گھر چلانے میں ہی کتنی تھکاوٹ ہو جاتی، اور اگر کوئی بلڈنگ بن رہی ہو تو مزدوروں کا حال دیکھیں، تو اگر ایک بلڈنگ بنانے میں اتنے سارے لوگ مل کر اتنا تھکتے ہیں۔ احرام مصر کی ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی، کتنے لوگ مر گئے تھے ان کے بنانے میں۔ تو ان مثالوں سے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور زمین بنائی اور بے شمار چیزیں بنائی اور بنا کے تھکا نہیں۔ وہ بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام کیا کیونکہ وہ تھک گیا، تو تھکا نہیں۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اس کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی۔ بِقَادِرٍ، وہ قادر ہے، عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، اس پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ بلا، کیوں نہیں، انہو، بے شک وہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ غافر میں آتا ہے آیت 57 میں، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، البتہ پیدائش آسمانوں اور زمین کی زیادہ بڑی ہے لوگوں کی پیدائش سے، یعنی انسان کو بنانا آسان ہے بنسبت آسمان و زمین کے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اس لیے وہ اس بات کو بہت مشکل سمجھتے ہیں اور اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد پھر اٹھے۔ ہو سکتا ہے، یعنی کتنی سمپل دلیل دی ہوئی ہے کہ آسمان بنانا آسان کام ہے؟ نہیں، تو جس نے آسمان بنایا وہ مرنے والے کو دوبارہ بنا سکتا ہے اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اصل میں انسان ماننا اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو حساب دینا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کہ صحیح پاک کر دو کہ کوئی جی اٹھنا ہے ہی نہیں۔ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، وَيَوْمَ، اور جس دن، يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کس پر؟ عَلَى النَّارِ، آگ پر۔ کیوں پیش کیے جائیں گے؟ تاکہ ان کو عذاب دیا جا سکے، ان کو سزا مل سکے ان کے انکار کی، اور ان سے کہا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ اب تم کو یقین آتا ہے کہ یہ سب کچھ بالکل سچ ہے؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، یہ بالکل سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ قَالَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس چکھو عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے، تمہارے کفر کی پاداش میں، انکار کی پاداش میں آج تم کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ اصبر، پس صبر کیجئے۔ کیسے صبر؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے صبر کیا رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے۔ اولو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور عزم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پکا ارادہ۔ جب کسی چیز کے بارے میں سوچ بچار کے بعد ایک قطعی فیصلہ کر لیا جائے تو اس کو عزم کہتے ہیں۔ اور اولو العزم رسول کون کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سے پہلے کے جو اولو العزم ہیں انہوں نے جیسے صبر کیا، اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ اور صبر کیا تھا؟ لوگوں کی مخالفت کو، لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کیا، لوگوں کی بے رخی اور لوگوں کے ایسے رویے کہ جو انتہائی تکلیف دہ تھے، ان پر آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو آپ پچھلے پیغمبروں کی طرح، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھیے، پہلے تو انہوں نے کوئی بات مانی نہیں، پھر جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اور مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ جواباً کچھ نہیں کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، آگ میں پھینکے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا جب والد کو چھوڑ رہے تھے؟ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کی
درخواست کروں گا، آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ قوم کا رویہ دیکھیں اور آپ کا رویہ دیکھیں، کچھ بھی نہیں کہا ان کو، اور آسان طریقے سے ان سے الگ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب پیغام پہنچا رہے تھے تو انہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ان کا رویہ کتنا عمدہ رویہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں تک پہنچا دیے گئے کہ سولی چڑھا دیے جائیں، اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن جواباً ان کے منہ سے ایسی بات نہیں نکلی کہ جو کسی بھی قسم کے درجے میں اخلاق سے گری ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ بس اب تھوڑا وقت ہے، کیونکہ یہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے نا، کہ تھوڑا وقت ہے، اور یاد رکھیے کہ ہر مشکل وقت گزر ہی جاتا ہے، تو صبر کیجئے جیسے اوروں نے صبر کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دوسروں کی مثال اپنے سامنے رکھتا ہے تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، خواہ وہ مشکل ہو یا آسان ہو۔ تو فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اسی لیے حکم دیا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو ایک دوسرے کو تھامنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسروں کی مثالیں ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی، اور ایمانی قوت جب بڑھتی ہے تو انسان کو حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، مشکلات پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجیے، جلدی نہ مانگیے۔ کیا چیز؟ عذاب، کیونکہ وہ تو ناسمجھ تھے، اپنے لیے بار بار عذاب مانگ رہے تھے، لیکن آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مطالبے کو آگے نہ کیجیے اور ایسی تمنا نہ کیجیے۔ سورۃ طارق میں آتا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سورۃ مریم 84 میں آتا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، كَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ یوم یرون جس دن دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ ما یوعدون جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن میں سے۔ یعنی قیامت کے دن جب عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے تو انہیں کیا خیال آئے گا کہ ہم دنیا میں بس ایک گھڑی رہے، 1 منٹ کی بات ہے۔ سورۃ یونس میں بھی یہ مضمون کچھ اس طرح آتا ہے یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا تو وہ کیا سمجھیں گے؟ گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر دن کا ایک حصہ، ایک گھڑی دن کی۔ یتعارفون بینہم، بس ابھی تو آپس میں جان پہچانی ہوئی تھی، پہچانے ہی تھے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے ہیں ہم دنیا میں، گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ سورۃ نازعات 46 میں آتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، یہ ہے دنیا کی مدت، یہ ہے دنیا کا وقت، کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں۔ تو دنیا میں اگر کسی انسان پر سخت سے سخت ترین بھی حالات ہوں، مشکل سے مشکل ترین بھی وقت ہو، تو بھی وہ آخرت میں جا کر کیا لگے گا؟ ایک گھڑی، بس ایک گھڑی کی بات تھی، 1 گھنٹے کی تو بات تھی، یا صبح کی بات تھی یا شام کی، پورا دن بھی محسوس نہیں ہوگا۔ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ زندگی ایک پورا دن بھی نہیں بنتی۔ صرف حشر کا میدان ہی 50,000 سال کے برابر، کوئی نسبت ہی نہیں۔ صرف یوم الحشر کا یہ حال ہے، اور جنت و جہنم تو پھر اس میں تو دائماً ابداً خلود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کہاں وہ زندگی اور کہاں یہ دنیا، مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ بلاغن، اگر آپ ٹیکسٹ کو سامنے دیکھیں نا تو بات کرنے کے بعد بلاغن صرف ایک لفظ الگ لکھا ہوا ہے، بلاغن۔ ایسا کیوں؟ صرف ایک لفظ، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ۔ جتنے کم لفظ ہوتے ہیں نا کسی بات کے اتنی زیادہ افیکٹو ہوتی۔ بلاغن، بس بات پہنچانی تھی، پہنچا دی، یہ پیغام پہنچانا تھا، پیغام پہنچا دیا گیا ہے، میسج کنوے کر دیا گیا ہے۔ اور بلاغ کیا ہے؟ اسم مصدر ہے، بمعنی تبلیغ، پہنچا دینا۔ اللہ نے پیغام پہنچا دیا ہے، جیسے سورۃ ابراہیم میں آتا ہے 52 میں ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے اور چاہیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں۔ سورۃ الانبیاء 106 میں آتا ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں پیغام ہے
عبادت گزار لوگوں کے لیے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر فاسق قوم. یا یوں بھی کہہ سکتے تو کیا ہلاک کی جائے گی سوائے فاسق قوم کے کوئی اور قوم؟ یعنی اللہ کے نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے. جب اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی تو اس وقت نافرمان ہی اس پکڑ میں آئیں گے، اس زد میں آئیں گے. بلاغ. حوامیم کا یہاں اختتام ہو گیا. اور اختتام کس بات پر ہوا؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کہ فاسقوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کر دیا جائے؟ نہیں، فاسقوں ہی کو ہلاک ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا اوپر، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ. سورۃ القلم میں بھی آتا ہے 48 میں، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. کیونکہ مکی زندگی کے آخری حصے میں خصوصاً طائف کا جب واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد کے دن انتہائی مشکل دن ہو گئے تھے، انتہائی مشکل ترین وقت آ گیا تھا آپ پر، اسی لیے پھر مکہ چھوڑنا پڑا. تو ایسے حالات میں کیا تسلی دی جا رہی ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا آپ صبر کریں، ان مشکلات کو ایکسپٹ کر لیں. اور پھر انڈر لائن اشارہ ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور فاسق ہلاک کر دیے جائیں گے، آپ کے دشمن آپ کے مقابل ختم ہو جائیں گے. آپ اس وقت تک کا انتظار کریں. تو اس میں باقی سب لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کوئی بھی شخص جو اللہ کے دین کی طرف کسی کو بلائے، اس کو کوئی بھی اگر مشکل پیش آتی ہے، چھوٹی یا بڑی، یا کتنی بھی مشکلات آئیں، سبھی گزر جائیں گی. کیونکہ دنیا کی زندگی تو دن کی ایک گھڑی ہے اور یہ سب وقت بہت جلد ختم ہو جائے گا. اصل دیکھے جائے تو غم دو ہی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ زندگی شرک سے خالی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ آخرت اچھی ہو جائے. اگر کسی کو یہ دو سبق مل گئے نا قرآن سے، کہ اس زندگی میں اللہ کی ذات سب سے اوپر، ہر چیز سے بڑھ کر، اور دوسرا کہ جو کچھ کرے اللہ ہی کی خاطر کرے اور اس کا اجر اللہ سے چاہے اور اپنی آخرت کے لیے محفوظ کرے، تو سب چیزیں اپنی جگہ آ جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.